ایک رات دمشق کے عظیم سلطان نے اپنی روایتی بھیس میں شہر کی گلیوں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سلطان کا معمول تھا کہ وہ اپنی رعایا کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے بھیس بدل کر رات کو گشت پر نکلتے۔ شہر کی سڑکیں ویران تھیں اور ایک عجیب خاموشی تھی۔ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور صرف چند گھروں سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ سلطان نے ایک طرف دیکھا کہ ایک عورت جس نے اپنے پورے جسم اور چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپا ہوا تھا، ایک مردہ گدھی کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ جب سلطان نے پہلی بار اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک ویران گلی میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کا پورا جسم اور چہرہ ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ نہایت احتیاط سے ایک مردہ گدھی کے جسم سے گوشت کاٹ رہی تھی۔ یہ منظر سلطان کے لیے نہایت حیران کن اور عجیب تھا۔ اسلام میں حرام گوشت کھانا یا استعمال کرنا سختی سے منع ہے، اور ایک باعزت مسلمان کے لیے یہ ناقابل تصور بات ہے کہ کوئی شخص مردہ جانور کا گوشت کاٹے، چاہے وہ جتنا بھی بھوکا ہو۔ سلطان کو فوری طور پر یہ احساس ہوا کہ یہ عورت ضرور کسی بڑی مجبوری اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہے جو اسے اس حد تک لے آئی ہے کہ وہ حرام گوشت کاٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ عورت کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ جلدی جلدی گوشت کو پلیٹ میں ڈال رہی تھی، جیسے کہ اسے کسی کا ڈر ہو یا پھر وہ کسی بڑے خطرے میں ہو۔ اس عمل کی عجیبیت کو دیکھ کر سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کا پیچھا کریں گے تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ سلطان جاننا چاہتے تھے کہ وہ گوشت کاٹ کر آخر کس مقصد کے لیے لے جا رہی ہے۔ کیا وہ اسے کھانے کے لیے استعمال کرے گی یا کسی اور کام کے لیے؟ سلطان کا دل سوالات سے بھر گیا اور انہیں اپنا سفر شروع کر دیا۔ عورت نے گوشت کاٹنے کے بعد ایک پل کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اللہ سے مدد کی طلبگار تھی یا پھر اپنے اعمال پر پشیمان تھی۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس گلی سے نکل کر ایک پرانے محلے کی طرف جانے لگی۔ سلطان نے بھی بغیر کوئی آواز کی اپنی چادر میں لپٹے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ سلطان جب اس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک خستہ حال اور ٹوٹے پھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ گھر کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک نہایت غریب اور مجبور خاندان کا مسکن ہے۔ دروازہ بوسیدہ لکڑی کا بنا ہوا تھا جس میں کئی جگہوں پر سوراخ تھے۔ سلطان نے ان میں سے ایک چھوٹے سوراخ کے جھانک کر دیکھا تاکہ حقیقت جان سکے کہ آخر یہ عورت حرام گوشت کا کیا کرے گی۔ گھر کے اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں صرف چند بوسیدہ چٹائیاں اور کچھ پرانے کپڑے بکھرے ہوئے، دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھی اور چھت پر دراڑیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں بھوک اور فکر کی بدبو پھیلی ہوئی۔ ایک کونے میں عورت کی دو بیٹیاں زمین پر لیٹی ہوئی تھی جن کے چہرے بھوک اور کمزوری کی وجہ سے زرد تھے۔ ان کے جسم نڈھال اور پتلے ہو چکے اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ ان کے پاس نہ تو بستر تھا اور نہ ہی کوئی چادر، صرف پھٹے پرانے کپڑے ان کے جسم پر تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ عورت جو ابھی باہر سے مردہ گدھی کا گوشت لے کر آئی تھی اپنی بیٹیوں کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے گوشت کی پلیٹ زمین پر رکھی اور خود بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری فکر مندی اور بے بسی چھائی ہوئی۔ عورت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلیٹ میں موجود گوشت اٹھایا اور اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے دیکھا اور کہا، میرے بچوں، میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے جو کیا وہ میری مجبوری تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ گوشت حرام ہے، لیکن بھوک سے تمہارے جسم سکڑ رہے ہیں، شاید یہ گوشت تمہیں کچھ سکون دے سکے۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے اپنی بیٹیوں کے جسموں پر وہ گوشت رگڑنا شروع کی جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ یہ حرام گوشت ان کے جسموں میں کسی طرح طاقت اور سکون بھرے۔ وہ اپنی ہاتھوں سے گوشت کو بیٹیوں کے سینے، بازو اور پیروں پر ملتی رہی اور اس کے چہرے پر گہرے غم اور بے بسی کے آثار واضح تھے۔ بیٹیاں خاموشی سے لیٹی رہیں، شاید ان میں بولنے کی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے اپنی ماں کی بے بسی دیکھ رہے۔ سلطان کا دل یہ منظر دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ ان کے دل میں ہمدردی اور رحم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ عورت کسی گناہ کے ارادے سے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی محبت اور مجبوری کے باعث اس قدم پر مجبور۔ سلطان نے حیرت سے سوچا کہ آخر یہ عورت اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی؟ کیا یہ کوئی تعویذ یا جادو ہے یا پھر کوئی اور وجہ؟ سلطان کے دل میں ایک عجیب خوف اور دکھ نے جنم لیا۔ وہ دروازے کے قریب ہو کر سننے لگے۔ عورت نے اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں، معاف کرنا کہ میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ مہیا نہیں کر سکتی۔ یہ گوشت جو تمہارے
جسموں پر لگا رہی ہوں تمہیں بھوک سے وقت نجات دے سکے، لیکن ہم خدا کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سلطان کا دل پسیج گیا۔ عورت کی باتوں سے واضح تھا کہ وہ اس کی بیٹیاں فاقہ کشتی کا شکار تھیں۔ وہ لوگ دنوں سے بھوکے تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مردہ گدھی کا گوشت نہ تو وہ کھا سکتی تھی اور نہ ہی اسے بیچ سکتی تھی۔ اس عورت نے یہ گوشت محض اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کیا تاکہ ان کے جسموں پر گوشت کا مساج کر کے ان کے درد کو کم کیا جا سکے۔ سلطان کو اس عورت کی بے بسی نے ہلا کر رکھ دی۔ سلطان جو پہلے صرف تماشائی تھے اب سوچنے لگے کہ کیا وہ اس مظلوم خاندان کی مدد کر سکتے۔ ایک حکمران کی حیثیت سے ان کا فرض تھا کہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کریں اور انہیں فاقہ کشتی سے نجات دلائیں۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن اس عورت کو شہر کے حاکم کی عدالت میں طلب کریں تاکہ وہ اس کی حالت کا جائزہ لے سکے اور اسے اس کی بیٹیوں کو بہتر زندگی فراہم کر سکے۔ اگلی صبح سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس عورت کو دربار میں بلایا جائے۔ جب عورت کو دربار میں بلایا گیا تو وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں اسے سزا نہ ملے۔ عورت نے سچائی سے بتایا کہ کیسے وہ اور اس کی بیٹیاں قانونی کا شکار ہیں اور فاقوں کا شکار ہیں، اور کیسے وہ مجبور ہو کر مردہ گدھی کا گوشت استعمال کر رہی تاکہ ان کے بچوں کو تھوڑا سا سکون مل سکے۔ سلطان نے اس عورت کی کہانی سن کر اسے اور اس کے لیے خاندان کو مکمل مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس عورت کو روزمرہ کی ضروریات فراہم کی اور اس کی بیٹیوں کے لیے بہترین تعلیم اور خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ عورت نے شکریہ کے آنسو بہائے اور سلطان کی رحم دلی کی تعریف کی۔ یہ واقعہ پوری سلطنت میں پھیل گیا۔ لوگوں نے سلطان کی عدل و انصاف کی تعریفیں کی اور اس واقعے کو ایک سبق کے طور پر لیا کہ کیسے ایک حکمران کو اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس عورت کی زندگی بدل گئی اور اس کی بیٹیاں بھی ایک بہتر زندگی گزارنے لگیں۔ سلطان نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ بعض اوقات فاقہ کشی اور بھوک انسان کو انتہائی اقدامات کرنے پر مجبور، اور ایسے وقت میں ایک حکمران کو اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے اور ہر کسی کے حالات کو بغیر سمجھنے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حرام کا گوشت کھانا یقیناً گناہ ہے، لیکن جب انسان شدید مشکلات کا شکار ہو تو اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ الزام تراشی کی۔ سلطان نے اس عورت کی مدد کر کے نہ صرف اپنی رعایا کا دل جیتا بلکہ اللہ کے نزدیک بھی ایک نیک عمل انجام دے۔ آخر میں سلطان نے اس عورت کو یاد دلایا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور جب ہم اپنی نیت صاف رکھ کر کام کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ عورت نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور سلطان کو دعا دی کہ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کا مظہر بنے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔